آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قاہرہ اور پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کے کچھ پیڑ جو ان کے دانشور تھے وہ کرتے رہے۔ اگر پاکستان کا سابق وزیر اعظم ایک جماعت کا سربراہ اپنے اقتدار میں اقتدار کے لیے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اس کے تجزیے ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ اعلان صرف یہ کر رہا ہے کہ میں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو جائے وہ بنیادی طور پہ بڑا خطرناک ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا ہم اس کی مذمت تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تو اس وقت جب پاکستان پہ مشکل ترین وقت تھا، سارا ملک مشتعل تھا، بی بی شہید کو شہید کیا گیا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک بھر میں مشتعل تھے، اس وقت یہ فیصلہ آصف زرداری صاحب نے کیا، اعلان کیا تھا کہ پاکستان کھپے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہمارے کتنے بڑے نقصان ہو جائیں، ہم قتل بھی ہو جائیں تو ہم اس ملک کو بچانے کے لیے یہ بچے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، یہی نعرہ شہید بھٹو نے لگایا تھا، یہی نعرہ بی بی شہید نے لگایا تھا، یہی نعرہ زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہی پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا اپنے چیئرمین کی قیادت میں نعرہ ہے۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اتوار والے دن پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان کھپے ریلیاں نکالیں گے، پریس کلبز جائیں گے، اور ان ریلیوں کو ہمارے مرکزی اور صوبائی وزراء لیڈ کریں گے، پارٹی کے سینئر جو ہماری قیادت ہے وہ لیڈ کرے گی، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز لیڈ کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم پاکستان کھپے ریلیاں نکال کے یہ پیغام دیں گے، حالات کچھ ہوں، اس ملک کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں، اور یہ جس کو گمان ہے کہ میں اکیلا، میں ہی غیرت مند ہوں، میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی امریکہ کو جانتا ہوں، میں ہی یورپ کو جانتا ہوں، میں ہی فاٹا کو جانتا ہوں، اس کو یہ سن لے کہ ہمارے دین کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ مشاورت بہترین عمل ہے، اور مشاورت اپنے آپ سے نہیں ہوتی، مینڈیٹ ساری جماعتوں کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مینڈیٹ ملا، بھلے اس میں وہ ذرا ٹینٹڈ مینڈیٹ تھا، مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دیے ہیں، جے یو آئی کو بھی دیے ہیں۔ ہر جماعت کے ممبران جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی توہین، ان سے پہلو تہی بنیادی طور پہ عوام کے ساتھ ان کی توہین ہے۔ سو ہم اس توہین کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زبان ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ادارے اگر اپنے آپ کو سیاسی عمل سے باہر رکھ رہے ہیں تو یہ ایک لرنڈ لیسن ہے، اور یہ پاکستان کا وے فارورڈ ہے۔ اس کے اندر بھی جو سیاستدان یا جو شخص مداخلت کی بات کرے گا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلے گا، یہ بات ناقابل قبول ہے، اور ہم آئندہ بھی ہم خان صاحب کو ایک طرح وارن کریں گے کہ پاکستان کے لوگ اس بات کو بار بار قبول نہیں کریں گے۔ بہت لاڈلا پن ہو گیا، اب لوگ آپ کی ان زبانوں اس طرح کی زبان کو، یہ اگر کسی اور شخص نے کہی ہوتی تو اب آج تک پتہ نہیں آپ میڈیا والے بھی اس کے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، لیکن خان صاحب آپ کے بہت نخرے اس قوم نے، بہت لاڈلا پن جھیل لیا، بہت آپ کو لیوریج مل گیا، اور بہت زیادہ آپ نے اس کا مس یوز کر لیا۔ ناؤ انف از انف۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی قاہرہ صاحب نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو عمران خان نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دی اداروں کے اوپر اور پاکستان توڑنے کی جو سٹیٹمنٹ دی، اگر آج بھی ہم یہ نہ کہیں کہ وہ بیرونی ممالک، پاکستان دشمن ممالک کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا کہ اس ملک پر جو ہے ایٹمی جو ہے حملہ ہو جاتا، تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حکومت میں رہوں، باقی کوئی حکومت میں نہ رہے۔ میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ملک کے خلاف جو باتیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے قاہرہ صاحب نے کہا
یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتوار کے دن پاکستان کھپے کے نام پر جو ہے ہم ریلیز نکال رہے ہیں پورے ملک میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پر جو ہے ہمارے لیڈران، ہمارے فیڈرل منسٹرز، ہمارے پروونشل منسٹرز، ہمارے جو ہیں ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، پارٹی رہنما جدھر بھی ہیں پورے پاکستان میں ہم ریلیز نکالیں گے، پریس کلب کے بعد اس کا احتجاج بھی کریں گے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اتوار کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جو ہے وہ شریک ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ کرتا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لی، اس کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈران نے آفر کی، ان کی ڈیل کرنے کی بھی آفر کی تو انہوں نے ٹھکرایا، انہوں نے پھانسی کا پھندا قبول کیا لیکن کسی بات پر سودا نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب جس دن سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی ہے، ان کو بولے آئے نا وہ تو اپنے آپ کو بڑا لیڈر، تو اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید گرفتار کر لیا جائے گا، تو لیڈران تو جیلوں سے اور تھانوں سے اور قید و بند کی صحبت سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے مثال ہے، آپ اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میں بھٹو جیسے لیڈر ہوں اور خط بھی لہراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے سے بھٹو نہیں بنتا، عمل درآمد کرنے سے بنتا ہے، اور آپ تو اس کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے بھٹو شہید کے، جو آپ اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا مرکز اور صوبے کو لڑانے کی سازش کر رہا ہے، پہلے تو وہ بالکل ہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سمن بکمن، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بول بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن جب بولا تو کیا بولا کہ میں اداروں کو لڑانے، اپنے مرکز اور صوبے کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہا ہے، اپنی فورس استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں تو آج بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر 100 موٹو ایکشن لیں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنی فورس جو ہے وہ مرکز کے خلاف جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور ابھی تو جو ہے ایک اور ان کا حساب کتاب جو ہے، جیسے ہم نے کہا تھا ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، ہم صرف حساب کتاب ضرور لیں گے جس نے اس ملک کے اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے چوری کی ہوگی، لہٰذا ہم اس کا حساب کتاب ان سے بالکل لیں گے۔ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ختم ہوا، چیئرمین نیب کا ٹائم ختم ہوا اور وہ گئے جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بہت اچھے جو ہے وہ ہمیں چیئرمین نیب دیں گے جو کہ اکراس دی بورڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اکراس دی بورڈ احتساب کریں گے۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی، اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کا بڑی تشویش ہے ایم ٹی آئی سسٹم کے اوپر، ہم نے وعدہ کیا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، ہم ایم ٹی آئی کا سسٹم کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہماری اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے انشاءاللہ۔ ایم ٹی آئی اور پی ایم سی ان دونوں کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے، ہمارے اولین ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کا جو ہے خاتمہ کریں گے۔ تو یہی گزارشات تھی، اور ایک اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اتوار کے دن پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پاکستان کھپے کی ریلیاں نکال رہی ہے۔ شکریہ۔ قائرہ صاحب، جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ عمران خان ملک کے خلاف جو ہے وہ توڑنے کی بات ہی کر رہا ہے، آپ حکومت میں ہیں، اس کے سب سے بڑے قاضی بھی ہیں، تو پاکستان کھپے کی ریلیاں نکالنے سے آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے، ملک توڑ رہا ہے تو گرفتار کریں، ایک بات۔ دوسرا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لائے اس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ اور ان کے ہمراہ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ، رہنما پی پی فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں اور جواب میں وہ بھی وہی عمل کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اس پہ سروائیو کر لیں گے؟ تو حکومت ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے، جس طرح پچھلا جو اضافہ کیا گیا وہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا، وہ بھی ایک برا فیصلہ تھا، میں بالکل مانتا ہوں، اور میں کسی کے دوسرے کے اوپر الزام نہیں دے رہا، میں خان صاحب کے زیادتیاں بالکل تھیں، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھنی تھی نہیں بڑھائیں، وہ جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر گئے چیپ پاپولیرٹی کے لیے، اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں
اب ان बारूदी सुरंगों को देखना यह है कि कहीं एटॉमिक सुरंगें ना बन जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया। पिछला जब फैसला किया था उस पर भी हुकूमत ने, वजीर आजम साहब ने 28 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था। इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान का मोस्ट वल्नरेबल तबका है उनको मजीद सब्सिडी का अमल जो है बढ़ाया जाए, टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, लोगों की ज़िंदगी में जो तलखियाँ उसको कम किया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये एक बुरे फैसले और एक इंतहाई बुरे फैसले के दरमियान चॉइस थी, एक अच्छे और मुश्किल फैसले के दरमियान चॉइस नहीं थी। मेरा सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कीमतों में इजाफे से ज़राअत की सनत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए और ज़राअत की तरक्की के लिए मुस्तक़बिल में क्या इक़दाम उठाने का प्लान करते हैं? मैंने आम आदमी के लिए तो गुजारिश कर दी कि टारगेटेड सब्सिडी है। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उस डाटा को भी इस्तेमाल करते हुए उस कार्ड के ज़रिए जो हमारे बाइकर्स हैं, जो छोटे जो लो इनकम कैटेगरी से हमारे भाई बहन ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सब्सिडी देना चाहते हैं। और जो हैव्स हैं, जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, उनको टैक्स लगने चाहिए। जहाँ दौलतमंदों की दौलत में बहुत इजाफा हुआ है वहाँ गुर्बत बहुत बड़ी है। सो जहाँ गुर्बत बड़ी है, गुर्बत को सपोर्ट करना है, और जहाँ दौलत बड़ी है वहाँ से टैक्स लेने हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो हम वो भी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक टास्क फोर्स बनाई पिछली कैबिनेट में, उसके अंदर खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं। उसमें सीनियर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और कोलीग्स हैं उनको शामिल किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा फैसल करीम कुंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।